تمہیں جلدی تو نہیں گھر جانے کی؟ میں نے بھی ایک دو دن گھر کو نہیں آنا، چلو بیٹھا نہیں، تم گھر جا کے فیس ٹو فیس گالی سن لینا، میں فون پہ سن لوں گا۔ اللہ اللہ، جتنے زیادہ زور زور سے ہنسے لگ رہا آپ بھی سن کے ہی آئے ہیں۔ کوئی نہیں، ان کی سننی چاہیے، ساس نہیں سنتی، سسر نہیں سنتا، دیور جٹھانی بھی، تم نہ سنا پھر کون سنے؟ ان کی سننی چاہیے اور سن کر برداشت کرنی چاہیے۔ اچھا، زندگی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بولتی رہنا ہاں ہاں بالکل بالکل تو ٹھیک ہے، کیا بڑی غلطی کی، تیری بات پہلے تیری بات پہلے مان لینی چاہیے۔ جب ساری اندر سے اس کی گیس نکل جائے، سلنڈر خالی ہو جائے، پھر چولہا جلاؤ، ٹھنڈا ہی ہوگا۔ تم کو ہاتھ بھی سیکیں اور آگ بھی نہ جلے۔ عورت کی مزاج میں پیدا ہوا کہ جتنا بھی نرم لہجہ کر لو، پیار کر لو، اس نے اٹھتے بیٹھتے کئی نہ کئی ٹیڑھا پن ضرور دکھا۔ ایک ٹیڑھے پن کو تم برداشت کرو، تمہارے 100 ٹیڑھے پن کو برداشت کرے گا، وگرنہ اسے تو اللہ نے لگامیں ڈال رکھی ہیں۔ اگر یہ اپنی آئی پر آ جائے نا تو بندے کو گندم کی گولیاں کھانے میں مجبور کر دیتی ہے۔ بچنا۔ مولویوں کے گھروں میں جھگڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں پر آواز ہی کوئی نہیں آتی۔ ہر ایک کے گھر کے اندر بھانڈے کھڑکتے ہیں، الحمدللہ مولویوں کے گھر کے اندر بھانڈے ہوتے ہی نہیں۔ ہماری تنخواہوں کا معیار اتنا کوئی نہیں بھانڈے نہیں، تیرے سے مانگ تانگ کے اللہ کو۔ ذرا معاف کرنا، میں کیا کروں، میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ انہی کے لیے تو بات کر رہا ہوں تاکہ صبح آپ کے ان سے واسطہ پڑے۔ تو میرے لاڈلو، بچ بچ کے چلنا ہے، ساتھ لے کے چلنا۔ ان کے سامنے رو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ان کے سامنے ہنسو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ان کے سامنے چپ رہو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مثال وہی باپ بیٹے کی اور ایک گدھے کی۔ باپ بیٹا جا رہے تھے، گدھا پاس تھا، کہنے احمق لوگ ہیں، سواری ساتھ ہے، پیدل چل رہے، دونوں بیٹھ گئے، آگے کا احمق لوگ ہیں، اتنی سی جان پر 2 بندوں کا بوجھ ہے۔ باپ نے رسی پکڑ لی، بیٹے کو بٹھا دیا، لوگ کہنے کتنا بے وقوف نافرمان ہے، خود بیٹھا ہوا باپ کو بٹھا رکھا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتارا، خود بیٹھ گیا، انہوں نے کہا دیکھ یار کتنا بڑا ظالم ہے، خود بیٹھا بیٹے سے رسی کھچوا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کرے کیا، ایک نے 2 ٹانگیں پکڑی، ایک نے 2 ٹانگیں، گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ لوگ کہنے کتنے بے وقوف ہیں، اسی پر بیٹھنا چاہیے تھا، اسی کندھے پر اٹھا لوگ جینے نہیں دیتے۔ اس لیے ہنسا رہا ہوں کہ میری بھی نیند اڑے، تھوڑی سی آپ کی بھی۔ ہنسنے والا مزاج بنے گا تو رونے والا مزاج آئے گا، رونے والا مزاج بنے گا تو اللہ کی یاد کا مزاج آئے گا۔ جب دل ٹوٹتا ہے پھر اللہ کی محبت، جب دل کا ڈھکنا کھلتا ہے پھر اللہ کی محبت ٹپ ٹپ کے نیچے ہوتی ہے۔ بندے، ایک عورت کا مرگی کا دورہ پڑا ایک عورت کو۔ اب میری بہنوں تم نئے باننا شروع کر دینا، آج کے بندے اعلان کرانے میں دیر نہیں کرتے۔ اور مرگی کا دورہ پڑا عورت کو، وہ اٹھے نہ، سادہ دور تھا، بندے سمجھے انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا، رات کا اندھیرا تھا، مظفر گڑھ میں لوڈ شیڈنگ تھی، دوڑ دوڑ جنازہ لوگ اس طرح بھاگ بھاگ کے لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں فرشتہ ہمیں نہ پکڑ لے۔ اندھیرا تھا، چلتے رہے، کلمہ شہادت کلمہ شہادت۔ تو جنازے کی چرپائی نہ جا کے کھمبے میں لگی، وہ ذہن پہ زور پڑا، بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جو کلمہ شہادت کندھے پر جنازہ لے کے جا رہا تھا وہ ہنستے ہنستے رونے لگا، میں نہیں تھا یہ سارے۔ اللہ کی کرنی، چند دن کے بعد گھر والی کا قدرتی اللہ کی طرف سے انتقال ہو گیا۔ ساری دنیا رات کے اندھیرے میں کہہ رہی تھی کلمہ شہادت کلمہ شہادت،
اس کا گھر والا چرپائی کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے۔ کئی میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے اپنا آپ بچانا بھی ہے۔ کبھی کاری حنیف سے کہا وہ نہ سڑامی آج تو بات آ بٹیر کے سانوں کے شکور پہلے کوئی نہیں ملے کہہ رہے تھے بٹیر کھلائیں گے، یا تو بیر میں کوئی نہیں ملے، بٹیر تو بڑی دور۔ تو سے کے علاقے میں گیا، انہوں نے کہا تھا ایسی صحبت بنی، یوں بنی، یوں بنی، یوں بنی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے کان میں کہنے لگا تو گزارا چا کرو، صحبت ختم تھی۔ آنکھوں کے پار پار پانی اس لیے لگا رہا تھا، میں نے کہا آنکھیں کھول کے بیٹھوں، شاید کسی کے دل میں 10-20 روپے دینے کا خیال آ جائے۔ یقینی بات آپ بیتی آن دی ریکارڈ ہے، میں تقریر کر رہا تھا اور لوگ پیسے دے رہے تھے، ایک بندے نے سر سے کہا، ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا، ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا۔ 2 واقعات، کبیر والے میں میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، ٹوپے کی سرزمین پر سائیں آ کے بیٹھ گیا، ایسے اتنے سارے تھے اور مجھے سائیں سے لگا، اس نے سر سے ٹوپی اتاری، سارے پیسے ٹوپی میں ڈالنے شروع کر دی۔ میں نے کہا ہم درد ہے اکٹھے کر کے دے گئے۔ جب میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، نہ پھر مجھے سائیں نظر آیا نہ مجھے ٹوپی نظر آیا۔ اللہ کی ایک جگہ بیان ہوا، ایسے بچے استاد کو ہار پہناتے ہیں، استاد پاس کھڑے تھے، ایک بچے نے مجھے ہار پہنایا، اس کے ساتھ دوسرے نے پہنا دیا، استاد کو دیکھے تیسرے نے پہنا دیا، چوتھے نے پہنانے استاد کو تے پہنا مجھے دیا، 10 والے ہار دیا، تو میرے خیال سے 6-7 ہار بن گئے۔ اب میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استاد سب بڑے سیانے تھے، انہوں نے سارے ہار اتار کے نا بغل میں دبا دیا، پھول بلی تو مجھے بھی مچ گئی، دعا وہاں سے ادھر شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مقدر میں ہوں گے مل جائیں گے، یقین جانو میں شاید اس پہ بھی قسم اٹھاؤں بدگمان دعا کے بعد آج تک مجھے ہار ملے نہ مجھے استاد ملا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا۔ تو میں ایسا نہ کرنا، تمہاری محنت اللہ تم پر کرتا ہے۔ بندہ آ کے ہے نا، 4 مہینے کی بات کی، مہاجر بیٹھے نہیں، مہاجر بیٹھے گا کتنے کے بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے 4 مہینے لگا کے آیا نا گھر والا، گھر کے اندر 2 پوت تھے، ایک چھوری تھی گھر کے اندر، آ رہی سمجھ نہیں، زور سے بولو آ رہی۔ بیوی نے کہا سارا دن تیری خدمت کر کر کے میں تھکی بھی، میں نے داتا لگائیے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑے 4 بجے اٹھا، تہجد پڑھی، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، کہنے لگا رسید اٹھ نماز پڑھ، انہوں نے کہا پتہ ہے پڑھ لے میں کل نہیں پڑھوں گا۔ بشیر تے نماز پڑھ لے، آج تے پڑھ لے میں کل کو پڑھوں گا۔ بیٹی کا نام تھا بیبو، بیبو چلتا ہی کھڑی ہو جا، وہ کہنے لگی ابا کل تے پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تے پڑھ لے۔ انہوں نے کہا اپنی بھی پڑھنی، رشید کی بھی پڑھنی، بشیر کی بھی پڑھنی، بیبو کی بھی پڑھنی، کس طرح پڑھوں؟ مسلح پکڑ ہو کے کہنے لگا 2 رشید کے 2 بشیر کے، اٹھنا بیٹھنا بیبو کا، میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے ایک بازار قائم کیا، ایک پارک بنوایا اللہ کے، شام کو اللہ کے نبی تشریف لے جائے کرتے، عصر کے بعد کے بچوں کا گھمانا، ان کی فریش کرنا، ان کے ذہن کو فریش کرنا، پرے سے چلا رہا تفریح مقام، سورا دن جبیلوں کے اندر پھنسے رہتے ہو، تھوڑا سا اور میں سسر سے یا ساس صاحبہ کو بیٹھی ہو عرض کروں گا جب تمہارا بچہ شام کو تھکار کے آئے اور بہو سارا دن کام کاج کر کے تھک جائے، تھوڑا سا انہیں ہنسنے کا موقع ضرور دیا کرو، تھوڑا سا۔ یہاں تو قدرتی بات ہے،
اگر چھوڑا پڑ جائے گا بچی کے کمرے میں تو بہن آوے گی یار بندانی لینے واسطے، بھائی آوے گا تینے موٹر سائیکل کی چابی تو نہیں دیکھی، اماں کہے گی تینے میں نے سروتا تو نہیں دیکھا، یعنی ان کا بیٹھنا مشکل کر دیا۔ ابا بھی ہے نا، ابا سورا، وہ بھی جان جان کے کھانستا رہا، اور کہاں بڑھ گیا، نکڑتا کیوں نہیں باہر، آجے باہر بیٹھا رہا لگوائی کے۔ پھر سارے جائیں گے صبح چوک پر ایسی، خالہ پردے میں جاوے گی، اور ابا جی اجر جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اجی جد سے ہماری بہو آئی نا ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ تو ہمارے لگے آتا ہی نہیں، پرے پرے پھرے، پتہ نہیں کیا گھول کے پلاوے ہماری بہو سے، وہی اس نے گھول کے پلایا جو تو نے اپنی کو پلایا تھا، جو 10 بچے جس نے دیے تھے وہی پلایا تھا۔ اور جب شادی ہو جائے پیر جی دعا دیں گے، جس وراثت پر، جس زمین پر، پیسے پر یوں 5 منہ والے ناگ بن کے بیٹھے ہو، بچے بڈھے ہو گئے، بیوی کو کھانسی ہو رہی، دوائی لاوے گی، لاؤں گے، ابے تے پیسے دے لے، بس چھوٹ نہیں گا، سسرال جاؤں ابے تے پیسے لے لے، بچوں کی اسکول کی فیس، ابا نہ ہوا ہے تو آدم ہو گیا گھر کے بیٹھا، یا 2 روٹیاں کھاؤ، کافی اپنے کمرے میں پڑھ، تجھے کیا ضرورت بولو کے کمرے پڑھنے کی، ان کو کھیلنے دے، موقع دے۔ اب ہر ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے، ہمارے دور میں کوئی نہیں تھا، ہے بی بی بتائیے کتنے میرا چہرہ دیکھا، میں تو ان کے باپ کی حقیقت بولوں نہیں تھی، وہ دور جو تھا میری بہن 1947 کا تھا، یہ 2023 کا ہے۔ ماں تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا، یا تو ماشاءاللہ جب تک پوری تیار ہو کر 17 جوڑے پہن کر پورے مظفر گڑھ کا چکر نہ لگائے تجھے تو آئس کریم کہیں نہیں ملتی ہے۔ اتنے غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کو پیچھے بٹھا رکھا ہے، پورے مظفر گڑھ کا چکر، ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں۔